بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بایزید بسطامی کا یہودی سے مناظرہ۔ ناظرین، یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ بایزید نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ اول، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا، لیل و نہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح و قلم و کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، خلق السماوات والارض بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا، فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاععين۔ اللہ نے 7 زمین، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔
کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیریا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوال کی بوچھار کر دی، اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تم مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کرے مجبور ہیں، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا جد اول ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے